بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی خوبصورت تحریر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں، بہت ہی خوبصورت لوگوں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین امام ہیں تو فرقہ واریت ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ ابتدا میں 4 تھے، دارالارقم میں 45 ہو گئے، ہجرت کے وقت 115 ہو گئے، تو غزوہ بدر میں 313 تھے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتے چلے گئے۔ صلح حدیبیہ میں ان کی تعداد 1400 ہوئی تو فتح مکہ پر 10,000 تھے۔ پھر غزوہ حنین میں 12,000 ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں 40,000 تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ان کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ عرصہ 23 سال میں اس قدر افرادی قوت کسی اور مذہب کا اعجاز نہیں، یہ امتیاز صرف اسلام کو ہی حاصل ہے۔ وہ لوگ اسلام میں اس قدر گھل مل گئے تھے کہ وہ خود اسلام نظر آتے تھے، مٹی کے بنے ہوئے، مگر پرواز آسمان سے اوپر تھی۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ زمانہ انہیں نہیں بلکہ وہ زمانے کو مسخر کرتے تھے۔ صحابہ وہ جن کا رب اللہ، صحابہ وہ جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کے استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کا امتحان لینے والا خود اللہ، اور نتیجہ رضی اللہ عنہ ورضوا۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے صحابہ خود اللہ کی جماعت یعنی اللہ گرم، صحابہ خود حزب اللہ۔ اس لیے کسی مولوی، پیر اور استاد یا جماعت کے حق یا سچ ہونے پر جاننے کا پیمانہ صرف صحابہ ہے۔ اگر وہ خالص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے طریقہ پر ہیں، حکمت، مصلحت، زندہ باد، مرد آباد والے، یہ سب یاد رکھو۔ مرد آباد، زندہ باد کے نعرے پر دھوکہ دینے والے نہیں تھے۔ وہ وراثت میں میری ہوئی ولایت، پیری یا عہدے والے نہیں تھے، تو ان کو قبول کر دو، ورنہ رد کرنا ہی اسلام کا حکم ہے۔ اگر وراثت چلتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہ ملتی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، کہ پہلے خلیفہ وہ ہوتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے تو ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام صلاحیت اور تقوی دیکھتا ہے، نسب اور نسل نہیں دیکھتا۔ قرآن کی آیت ہے کسی بڑے ولی بزرگ حتیٰ کہ نبی کی نسل اور خاندان سے ہونے اگر باعث نجات ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت ابراہیم کا والد اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی نہ ہوتے، اور اللہ ان کا نسب اور رشتہ بھی نبیوں سے نہ کاٹتے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو بڑی سختی سے جواب ملا کہ یہ بیٹا آپ کا اہل نہیں، کیونکہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں۔ اس لیے کسی بھی بڑے کے اعمال اور افعال کو دیکھو، اگر وہ صحابہ والے ہیں تو ہمارا اپنا ہے، لیکن اگر اس کا عمل صحابہ کے عمل کے موافق نہیں تو اس کو رد کر دو، چاہے وہ کتنا بڑا قائد، رہنما، پیر، بزرگ، ہوا میں اڑنے والا اور پانی پر چلنے والا، 20 کتابوں کا مصنف، درجنوں مدرسوں کا محتمم یا لاکھوں لوگوں کا پیر کیوں نہ ہو، اس کا رد کرنا عین اسلام ہے، کیونکہ اکابر وہ ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اکابر مانے اور وہی اسلام اور طریقہ ہمیں دکھائیں۔ نیا اور جدید طریقہ جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، ہمیں سمجھانے اور دکھانے والے خود گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہی میں دھکیل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اکابر تسلیم کرنا سراسر گمراہی ہے۔ اگر صحابہ ہمارا معیار اور سٹینڈرڈ ہوئے تو ہم کامیاب، ورنہ پھر قیامت کے دن یہی رونا روئیں گے۔ ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیت کا سورۃ الاحزاب کا کہ اور کہیں گے اے اللہ، ہم نے اپنے بڑے اکابرون کی اطاعت کی لیکن انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا۔
پھر ان گمراہ قائدین پر غصہ آئے گا اور کہیں گے، قرآن پاک کی آیت دوسری آیت میں صحابہ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے اور بڑی لعنت ان پر فرما، لیکن ایسا کہنا اس وقت مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم آج اپنی عقل کو استعمال کریں اور ہر بندے کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر پرکھیں اور پھر اپنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ اللہ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا حقیقی ایمان اور جذبہ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایسی کاوش کہ دوستوں کے ساتھ ویڈیوز ہم شیئر کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ایسی نالج شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے رستہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا جو ہے وہ ہم صحیح رستے پہ چلنے والے بن جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائیں۔ یہ ہماری یہ کوشش ہے، ہم خود بھی نیک کاموں کی طرف اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میں آپ سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔